کہا کہ جی ان کو کنٹینیو کریں. پھر وہ اس کے بعد سپریم کورٹ گئے. سپریم کورٹ نے ٹیکنیکل ریزنز پہ اور اس وجہ سے کہ باقی صوبوں میں تو ہے نہیں, صرف آپ سندھ میں کیوں کر رہے ہیں یہ منیمم ویج 25,000, وہ ہماری ان کی اپیل جو وہ منظور کر لی تھی. اور ہم دوبارہ انہوں نے ہمیں کہا کہ جی میں منیمم جو ویج بورڈ ہے اس میں جائیں, اس میں امپلائر کی بھی نمائندگی ہوتی ہے, اور طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے واپس ادھر جانا چاہیے. لیکن مین وجہ جس کی وجہ سے امپلائر بھی راضی نہیں ہو رہے تھے وہ یہی تھی کہ باقی صوبوں میں کم ہے اور آپ اس کو 25,000 کیوں کر رہے ہیں منیمم ویج کو. جس دن یہ آیا ہو گیا تھا جب ووٹ آف نو کانفیڈنس میں ایک آئینی طریقے سے عمران خان صاحب جو اب تو بہت باتیں کر رہے ہیں, ابھی ان کو خود سمجھ نہیں آ رہی, کبھی کس طرف جاتے ہیں کبھی کس طرف جاتے ہیں, کبھی کہتے ہیں عالمی سازش ہے, کبھی کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ ساتھ نہیں ہے. لیکن ان کو ایک چیز میں سمجھا دوں, اگر وہ سمجھنا چاہیں, سمجھ سے باہر ہے, ان کے جو پیچھے چلنے والے وہی سمجھ سے باہر ہے کہ ایک ہی وجہ تھی ان کی نااہلی, ان کی بے حسی, لوگوں کا احساس نہیں ہونا, اور اس وجہ سے ان کو نکالا گیا, اور نکالا گیا آئینی طریقے سے. جیسے ہی وہ نکلے تھے ہمیں پتہ تھا کہ جی اب حکومت یہ چلی گئی ہے اور کولیشن گورنمنٹ بنے گی جس میں پاکستان پیپلز پارٹی بھی ایک شراکت کرے گی. اور اس وقت اسی دن میرے سے بات ہوئی جب شہباز شریف صاحب کنفرم تھا کہ اس دن الیکٹ ہو جائیں گے, الیکشن تھے اور ان کے بعد انہوں نے تقریر کرنی تھی, تو کہا گیا کہ امیڈیٹ کیا چیز آپ سمجھتے ہیں کہ ہونی چاہیے. 2-3 تجاویز دی تھی, ان کو تجاویز تھیں اس پہ کامنٹ کیے تھے, اور ایک تجویز ان میں یہ تھی میری کہ جی یہ 25,000 روپے منیمم ویج کریں. میں شکر گزار ہوں پرائم منسٹر کا کہ انہوں نے یہ جو ہماری سندھ حکومت کی ریکویسٹ تھی وہ مانی, اور انہوں نے اپنی پہلی تقریر میں یہ منیمم ویج 25,000 روپے کرنے کا اعلان کیا تھرو آؤٹ پاکستان. تو سندھ صوبے نے جو پہل کی تھی, سندھ صوبے نے جو غریبوں کے لیے ایک ریلیف اس مہنگائی میں دیا تھا, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ پورے پاکستان میں رائج ہوگا. اس سلسلے میں صحیح اس کو فالو کر رہے ہیں بڑی کلوزلی, تاکہ اس کی جو لیگل ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری کر دی جائیں. ایک چیئرمین ویج بورڈ بنانا ہے, اس میں ایک میٹنگ کرنی ہے جس میں امپلائرز, امپلائی اور حکومت, ان کے تینوں کے 4 نمائندے ہوتے ہیں, اور انہوں نے اس چیز کو اپروو کرنا ہے. اب ان کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں رہے گا, اس لیے کہ پورے ملک میں 25,000 روپے پرائم منسٹر, جیسے ہم نے کہا کہ ہماری تجویز پہ وہ اعلان کر چکے ہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ چیز جو ہے بتانا چاہ رہا تھا آپ کو. دوسری چیز جو میں جلدی سے 2-3 چیزیں ٹچ کروں گا, پھر آپ کے سوالات لے لوں گا, کہ مہنگائی کا جو طوفان, اور خاص طور پہ اس رمضان کے مہینے میں اگین ہم نے یہاں پہ بچت بازار کا سلسلہ شروع کیا ہے, جس میں کراچی, حیدرآباد, میر خاص, شہید بینظیر آباد, سکھر اور لاڑکانہ, اس میں ہم انشور کر رہے ہیں کہ آٹا ان بچت بازاروں میں 40 روپے کلو لوگوں کو ملے رمضان شریف کے مہینے میں. اور یہ اس وقت بچت بازار سارے چل رہے ہیں. میں نے اپنے جو پبلک ریپرزینٹیٹیوز ہیں اور وزراء ہیں ان کو بھی کہا ہے کہ وہ خود وزٹ کریں اور ان بچت بازاروں میں جا کے انشور کریں کہ پبلک کو یہ آٹا ملے. اور اس سلسلے میں حکومت جو سبسڈی دے رہی ہے سندھ حکومت, وہ تقریباً 462 ملین یعنی 46 کروڑ 20 لاکھ روپے کی سبسڈی اپروو کی ہے ہم نے, تاکہ یہ لوگوں کو سستے آٹا ملے. اس کے ساتھ ساتھ چینی کا بھی ہم نے شوگر ملز کے ساتھ تھوڑی بات کر کے, تاکہ چینی بھی 70-75 کلو میں ملے, اور جو گھی ہے وہ بھی 410 روپے کلو میں ملے. یہ بھی کوشش ہماری ہے کہ انہی بچت بازاروں میں یہ بھی اویلیبل. اس کے ساتھ ساتھ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ مل کے, فیڈرل گورنمنٹ نے آلریڈی یوٹیلیٹی سٹورز کو کہہ دیا ہے, اچھی میڈیا پہ کہہ دیا ہے یوٹیلیٹی سٹورز میں کہ
वहाँ पे भी ये सस्ती चीज़ें जो यूटिलिटी स्टोर्स का पड़ा रहता था, और फेडरल गवर्नमेंट पहले इतनी ज़्यादा, मैंने कहा ना, इस जो पिछली हुकूमत गई है उसको एहसास नहीं था गरीबों का, वो कोई इनिशिएटिव नहीं लेती थी, आगे नहीं बढ़ती थी। अब एक चेंज जो आई है, एक कोलिशन गवर्नमेंट बनी है, और उस कोलिशन गवर्नमेंट के सब मेंबरान कोशिश कर रहे हैं कि जो कम टाइम है, इसलिए कि टाइम अगर ये पूरा टर्म चलता है 1.5 साल का टाइम है, और कि मैं कह चुका हूँ कि उस 1.5 साल में हमने 5 साल का काम इंशाअल्लाह ताला करना है, और सिंध हुकूमत भी यही कोशिश कर रही है। तीसरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कराची में लोड शेडिंग पिछले 4-5 दिन से बढ़ गई थी। मेरी के इलेक्ट्रिक के एमडी से बात हुई, मैंने उनको तंबीह की है, उन्होंने कुछ रीज़न्स बताए, उन रीज़न्स का फिर मैंने फेडरल गवर्नमेंट से भी बात की थी कि कुछ शॉर्टेज आ रही थी एनटीडीसी से। अभी मैंने थोड़ी देर पहले फिर के इलेक्ट्रिक के एमडी से कंफर्म किया, अब उनको वापस जो 2-3 दिन शॉर्टेज एक आई थी, अकॉर्डिंग टू देम वो पूरी बिजली मिल रही है, और उन्होंने मुझसे इंश्योर किया है कि सिवाय उन इलाकों में जहाँ पहले लोड शेडिंग हो रही थी, जहाँ पे पेमेंट्स प्रॉपर नहीं आती थी, बाकी लोड शेडिंग अब नहीं होगी। मैंने उनको ये भी कहा है कि आप इंश्योर करें कि आपके अपने प्लांट्स चलें। उधर भी उनकी एक्सप्लेनेशन यही थी कि जी जहाँ पे गैस की प्रेशर्स कम है वहाँ पे दिन को वो प्लांट्स नहीं चलते हैं, और उसकी वजह ये है। लेकिन मैंने कहा है कि आपने इंश्योर करना है कि कराची में बिजली पूरी मिले। इसके साथ साथ जब हम प्राइम मिनिस्टर से मिले थे, प्राइम मिनिस्टर साहब यहाँ तशरीफ़ लाए थे तब भी, और मैं फिर इस्लामाबाद में भी उनसे मैंने कॉल ऑन की थी, तो मैंने लोड शेडिंग का ख़ास तौर पे जिक्र किया था कि हेस्को और सेप्को के एरियाज़ में शदीद लोड शेडिंग है, हमारे रूरल एरियाज़ में, उसको एड्रेस करें। हम उसको भी फॉलोअप कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है, उन्होंने रीज़न्स बताई, मुझे प्राइम मिनिस्टर ने बताया खुद, उस दिन बाद में पब्लिक भी हुई थी बात। उन्होंने कहा कि पिछली हुकूमत ने फ्यूल ही नहीं ख़रीदा टाइमली, और जब गैस नहीं होगी, एलएनजी नहीं होगी, फर्नेस ऑयल नहीं होगा, तो प्लांट किस चीज़ से चलेंगे। उनकी जो कोई प्लानिंग नहीं थी। उम्मीद करते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट अब इन चीज़ों पे गिरफ्त लेगी। है मुश्किल काम, जो तबाही ये फैला के गए हुए हैं उसको कंट्रोल करना, लेकिन इंशाल्लाह ताला मैंने फेडरल गवर्नमेंट को पूरा यकीन दिलाया है कि सिंध हुकूमत पूरी तरीके से ताउन करेगी, और हम आपके साथ लोगों को रिलीफ दिलाने के लिए, ख़ास तौर पे सूबा सिंध के लोगों के लिए, और बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए, सिंध हुकूमत की जहाँ भी मदद की ज़रूरत है हम हाजिर हैं। एक ख़ास तौर पे एक मेहड़ में जो फायर आग का जो इंसिडेंट हुआ था, बहुत ही अफसोसनाक था। मैं ख़ुद उधर गया था, जो गांव वाले थे उनसे मिला, उनका जो नुकसान हुआ है, उस नुकसान का जो कीमती जाने खासतौर पर बच्चों की ज़ाया हुई हैं, उसका तो कोई इजाला नहीं है। लेकिन मैंने उधर जाके उनके साथ दुआ भी मांगी, और उनको यकीन दिलाया कि हुकूमत आपकी हर मुमकिन मदद करेगी। और उस सिलसिले में मैंने उधर ही ऐलान किया था कि जो डेथ्स हो गई हैं उनकी कॉम्पनसेशन, और जो इंजर्ड हैं, और वो 24 घंटे नहीं तो 36 घंटे में वो चेक्स तैयार हो के वहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो गए उनको। इसके अलावा मैं फेडरल गवर्नमेंट का भी शुक्रगुजार हूँ, प्राइम मिनिस्टर साहब ने 1 करोड़ रुपए का ऐलान किया था, और उसमें से भी 75 लाख रुपए, जो 1 करोड़ उन्होंने ऐलान किया था, जो इमीडिएटली हम आइडेंटिफाई करके और दे सके, वो उधर उनको लोगों को मिल गए। उसके साथ साथ हमने अंदाज़ा लगाया है कि जो डैमेज है उसकी जो भी कॉस्ट हो, मेरे पास एक प्रिलिमिनरी नंबर है, लेकिन वो नंबर मैं अभी आपको नहीं देता हूँ इसलिए वो कंफर्म हो जाए, लेकिन जो भी उनका नुकसान हुआ है वो हम हुकूमत पूरा करेगी। और उसके अलावा उस दिन से हम उनको टेंट्स मुहैया कर दिए थे, राशंस और बाकी ज़रूरियात दे रहे हैं, और उनके घर भी बना के दिए जाएंगे। इंतज़ामी तौर पे एक तरीका तो ये होता है ना कि जी मैंने इधर ही फ़ोन पे सारे ऑर्डर दे दिए, मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने इमीडिएटली एक होम सेक्रेटरी को डायरेक्ट किया था कि मुझे 3 दिन में रिपोर्ट दें, इसलिए कि मैं चाहता था कि जो एक्शन लें,
اس لیے آج کل مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی کو بھی ہٹاتے ہیں وہ جا کے کورٹ سے اسٹے لے آتا ہے. تو میں نہیں چاہتا تھا کہ ایسی کوئی چیز ہو. اتنا سیریس بات ہوئی تھی اور اس سلسلے میں جو بھی ہوم سیکرٹری نے انکوائری کی اور اس کی جو پریلیمنری رپورٹ تھی, اس کی جو ریکمنڈیشنز تھیں, اس پہ پوری طریقے سے عمل ہو گیا ہے. وہاں پہ ڈی ایچ او دادو, اسسٹنٹ کمشنر میئر, مختار کار میئر اور ٹاؤن آفیسر یہ سسپینڈ ہوئے, ان کے خلاف انکوائری ہوگی. ڈپٹی کمشنر کو ٹرانسفر کر کے اس سے بھی ایکسپلینیشن لی جائے گی. کمشنر کو بھی ایکسپلینیشن ایشو کی ہے کہ وہ دیر سے پہنچے تھے ادھر. تو یہ ساری انتظامی جو تھی باتیں وہ کی ہیں. میں نے اس کے ساتھ ساتھ لوکل گورنمنٹ منسٹر سے کہا ہے کہ پورے سندھ میں ہمیں اپنی انوینٹری بنانی چاہیے فائر ٹرکس کی. میں نے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے کہا, ایمبولینسز کی ابھی ہمارے پاس, وہ انشاءاللہ جب ہو جائے گا تو میں رائپ ہوگا تو بتاؤں گا. ہمارے پاس اور ایمبولینسز آ رہی ہیں جو ہم جس طریقے سے ڈپلوائے کریں گے, کوشش یہ ہوگی کہ ایک کوئک رسپانس ہو پورے پروونس میں. لیکن اس وقت جو ہمارے پاس انوینٹری موجود ہے اور اس کی کیا پوزیشن ہے وہ ساری ایویلیویٹ کر کے, اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ایسے واقعات جو دوبارہ نہ ہوں. گرمی کا موسم ہے اور اس موسم میں کل بھی ایک میڑ میں ایک آگ اور لگی تھی. نورپور گاؤں ہے دہ بٹ سرائی میں. اس کے علاوہ باقی ایک اور جھنڈو خان گاؤں ہے, اس میں بھی آگ لگی ہے. تھر میں ایک گاؤں میں آگ لگی. تو گرمیوں میں یہ لگتی ہیں, ایسے آگ لگتی ہے. تو ہم نے انشور کر رہے ہیں کہ ہمارا جو اکوپمنٹ ہے فائر فائٹنگ اکوپمنٹ وہ موجود رہے, آپریشنل رہے اور ٹائملی پہنچے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے میڈیکل ایمبولینسز یا ہماری جو میڈیکل ٹیمز ہیں وہ بھی وہاں پہنچے. یہ کچھ میجر چیزیں تھیں جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا. خاص طور پہ جو میں نے کہا تھا ویج کا یہ دے دیں, اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنے صوبے میں اس کو سب سے پہلے رائج کریں گے اور انشور کریں گے کہ لوگوں کو 25,000 کی ویج ملے. سائیں آپ آپ پہلا سوال, دونوں سوال کا جواب دے دیتا ہوں. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ ایشو اسی لیے میں نے کہا ہے کہ وہ پوری انوینٹری کر کے ایک ایک جو بھی اکوپمنٹ ہے ہمارا اس کی کیا کنڈیشن ہے, اس پہ کیا خرچے یہ کرتے رہیں مینٹیننس کے, تو پتہ چلے اور اس پہ ایکشن بھی لیا جائے گا تاکہ ہم اپنی پوری جو فائر فائٹنگ اکوپمنٹ جہاں جہاں بھی ہے ہم اس کو کر سکیں. اس کے ساتھ ساتھ میں نے کہا بھی تھا کہ ہمارا جو سول ڈیفنس کا محکمہ ہے اس کو بھی ایکٹیویٹ کرنا ہے. میں خود ادھر بیٹھ کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ادھر بھی فالٹ ہے, نہیں تو جہاں پہ بھی پبلک جگہ ہوتی ہے, یہ کانفرنس روم ہے, اس کی 40-50 لوگوں کے قریب کیپیسٹی ہے اور اس میں فائر ایکسٹنگویشر نہیں ہے, ہونا چاہیے. یہ سب کوتاہیاں ہیں سول ڈیفنس وغیرہ کی جو کہ ہم نے پوری کرنی ہے. سندھ پبلک سروس کمیشن کی بات کی, ایڈوائزر لا بیٹھے ہیں اور انشاءاللہ تعالی کتنے دن, ہاں سون نہیں ٹائم دیتا ہے تاکہ اسی ہفتے میں آپ کو پبلک سروس کمیشن کسی بھی طریقے سے فنکشن کر کے دیں گے. اس لیے کہ یہ احساس آپ کو تو ہے, سب کو ہوگا, آپ کو تو احساس ہے اور ہمیں بھی وہ احساس ہے کہ لوگوں کو نوکریاں نہیں مل رہی ہیں, لیکن ان ویکنسیز کی وجہ سے, ان لوگوں کو بھرتی نہ کرنے کی وجہ سے پوری کی پوری گورنمنٹ بیٹھ رہی ہے. اور یہ نہ صرف ادھر پرابلم ہے, پبلک سروس کمیشن کا جو 16 گریڈ سے اوپر کی نوکریاں کرتی ہے, 5 سے 15 والی بھی ہماری کوٹوں میں پھنسی ہوئی ہیں. 1 to 4 کی ہم اب کر رہے ہیں پروسیس اور فائنل ہوگا, لیکن ان جگہوں کو پورا نہ ہونے کی وجہ سے پوری کی پوری گورنمنٹ افیکٹ ہو رہی ہے. اور بالکل اپارٹ فرام تھنک کہ ہماری بے روزگاری بڑھ رہی ہے اور لوگوں کو نوکریاں نہیں مل رہی ہیں, پوری حکومت نہیں کام کر رہی ہے. میں نے انہوں نے 2 دن کہا ہے ایڈوائزر صاحب نے, میں یہ ہفتہ
دے رہا ہوں کہ دیر سے بھائی 9 انشاءاللہ تعالیٰ پبلک سروس کمیشن میں فعال کروا دیں گے.